آج کی یہ خوفناک کہانی سمینہ نے شیئر کی۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی ہو کر میں جس گھر میں آئی، یہ گھر کم جنات کا مسکن زیادہ لگتا تھا۔ حویلی ٹائپ یہ گھر جس میں 2 پورشن تھے اور اس کے اوپر چھت۔ دونوں پورشن میں تقریباً 5 کمرے تھے۔ گھر کے آگے بڑا سا لان جو کہ ہریالی اور درختوں سے بھرپور تھا اور کافی خوبصورت لگتا تھا، لیکن رات کے وقت یہ بہت خوف دلاتا تھا۔ اور اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کون؟ صرف میری ساس اور شوہر، اور اب تیسرا فرد میں۔ اس گھر کو میں نے جنات کا مسکن اس لیے کہا کہ یہاں سناٹا یہاں دن کے وقت بھی اور رات جیسا ہوتا تھا۔ ساس میری کم گو تھی، کمرہ بند کر کے اپنی عبادت تسبیحات میں لگی رہتی۔ شوہر آفس میں ہوتے، میں اس گھر میں اکیلی بھلا کیا شور مچاتی۔ کام والی آتی تھی، کام کر کے چلی جاتی۔ کھانا پکانے والی بھی آتی تھی، مگر میں نے اسے ہٹا دیا۔ اگر میں کھانا بھی نہ پکاتی تو دن بھر کیا کرتی؟ بہرحال بہت جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا، لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کوئی تھا جو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا تھا۔ اب معلوم نہیں اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی تھی یا وہ مجھے اپنی موجودگی سے آشنا کرانا چاہتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک دوپہر کی بات ہے جب میں کچن میں موجود کھانا پکا رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ آلو کے پراٹھے بنا لیے جائیں، اور میں وہی بنانے میں مصروف تھی جب کسی کی آہٹ کی آواز پہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ توقع کے مطابق میری ساس تھی۔ جی امی، کچھ کام ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے تو گوشت پکا دو، میں نہیں کھاؤں گی یہ۔ میں نے کہا جی امی پکا دیتی ہوں۔ وہ کچن سے چلی گئی۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں اس وقت گوشت نہیں پکا رہی، سبزی بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ میری ساس کھانے کے معاملے میں نہ پوچھتی تھی نہ بولتی تھی، جو پکا لو کھا لیتی تھی۔ خیر انسان ہے، گوشت کا دل کر ہی پڑتا ہے۔ آخر میں نے اپنے دل میں وہمات کو جھٹکا اور فریج سے گوشت نکال لیا۔ پکانے کے بعد میں کھانا ٹرے میں سے جا کر لے گئی، اپنے لیے پراٹھے اور ان کے لیے گوشت۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی، میں بھی پراٹھے ہی کھا لیتی ہوں۔ میں نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا؟ ان کے پوچھنے پہ میں نے حیران ہو کر بتایا، آپ نے کچن میں آ کر کہا تھا کہ گوشت پکا دو۔ وہ مسکرائی اور بولی، یہ پلیٹ اوپری منزل کی سیڑھیوں پر رکھ دو۔ میں نے سوال کرنا چاہا، لیکن انہوں نے منہ پہ انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ میں سمجھ چکی تھی معاملہ کچھ اور ہے، چنانچہ چپ چاپ پلیٹ اوپر والی سیڑھی پر رکھ آئی، اور حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب شام کو وہ پلیٹ مجھے خالی ملی۔ اوپر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، کھانا کس نے کھایا؟ وہ جو کوئی بھی تھا، یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی، اور میرے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں ساس کے بنا کہے اکثر جب بھی گوشت پکاتی، ایک پلیٹ اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی۔ کبھی کچھ میٹھا بناتی تو وہ بھی رکھ دیتی، پھر پلیٹ خالی ملا کرتی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی یہاں جنات ہیں۔ بہرحال ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتے تھے، بس کچھ عجیب واقعات ہوتے رہتے۔ کبھی کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، کبھی ایسا لگتا بہت ساری لڑکیاں آپس میں مل کر ہنس رہی ہو، کبھی لگتا کوئی عورت میرے پیچھے سے گزری ہے۔ کچھ زیادہ حیران کن بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میں نہانے چلی گئی۔ اس وقت میری ساس سو رہی تھی، اتنے میں دروازے کی بیل بج گئی۔ میں نے سوچا کون آ گیا اس وقت؟ بہرحال باہر نکلتے مجھے تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ باہر آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر صوفے پہ بیٹھے تھے۔ آپ یہاں اس وقت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے زیادہ حیرانی سے انہوں نے مجھے اور پھر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پریشان ہو کر بولے، اگر تم یہاں ہو تو جس نے دروازہ کھولا وہ کون تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگے کہ دروازہ بھی تم نے کھولا ہے، واش روم سے بھی تم آ رہی ہو۔ میں تو اس لیے جلدی گھر آ گیا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ دروازہ میں نے نہیں کھولا۔
بہرحال ہم دونوں میاں بیوی نے بات کو زیادہ نہیں کریدا، ہم سمجھ چکے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ کچھ دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ ماں بننے والی ہوں۔ یہاں سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کچھ بھیانک رخ اختیار کر گئے۔ اس رات میں اور میرے شوہر باہر گھومنے گئے تھے۔ واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات کے نہ جانے کتنے بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی، سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بائیں جانب کھڈا سا تھا، جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے جھلس گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی، چاقو ٹائپ۔ وہ بیڈ پہ میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور ایسے کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا، دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پہ رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی، اور پھر اس نے ہاتھ ہوا میں اس طرح اٹھایا جیسے وہ نوکیلی چیز میرے پیٹ میں گھوم دے گی۔ جیسے ہی اس کی وہ نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں بھیگ چکی تھی، میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی، اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بدبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزری۔ صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات تم امی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والا جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی، اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے، اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو، جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی، مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں ہر وقت آیات کا ورد رکھنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کی بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی 2 ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو نہیں ہے، کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر اب یہ بھوت بنگلہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے ایک الفت سی ہو گئی تھی۔
ویسے بھی محلے کی کوئی خاتون اکثر آ کے بتایا کرتی تھی کہ تمہاری چھت پر اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد عورتیں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل پر کبھی کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھیں کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس گھر میں ہم 3 ہی فرد رہتے ہیں۔ مگر خیر یہ مسئلہ میرا نہیں تھا، میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی، اور اس خوف نے میرے دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں اور نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پہ ہی رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ 9واں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے۔ خواب میں اکثر وہ عورت دکھنے لگی۔ میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوششیں کی گئی مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخر کار ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پہ پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پہ پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی، میں نے دھیان نہیں دیا۔ بچے ایسے ہی ہنستے ہی ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، مما وہ آنٹی۔ میں نے کہا کون سی آنٹی؟ میں جب پوچھتی تو وہ کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی۔ وہ آنٹی، اور میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے کے لیے بلا رہے ہیں، اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے دوڑتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو، اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلی کھڑی ہو کر۔ میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں، ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مما کو کیوں نہیں آتا نظر۔ اس طرح بچی کے ذہن پر اثر پڑ سکتا تھا۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس سے کھیلا کرتے تھے، اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر کے گئی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا۔ یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے، اور اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے، وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس اور گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھی۔ اس سب پر یہ کہ میری نور پر صبح شام پڑھائی کر کے حصار کھینچنے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی۔ مگر ماں تھی نا، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا وہاں، بس آدھے حصہ پر روشنی اور آدھے پر اندھیرا تھا۔ سفید روشنی تھی، نور ان دونوں کے بیچ کھڑی تھی۔ مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں جسم اندھیرے میں۔ ایک دم زوردار چنگھاڑ بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پوری طرح اندھیرے میں گم ہوتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچی جا رہی تھی اور کبھی روشنی کی طرف۔ نور بری طرح چلا رہی تھی، مما مما بچاؤ، اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ ایک طرف دیکھا تو وہ نور برابر میں سو رہی تھی۔
میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ اوہ میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی، آج عصر کی نماز بھی قضا ہونے والی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھینچتی ہوئی نیچے گری، میری چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور اب وہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، اب وہ صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسیٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے۔ میں دھڑام سے زمین پر گری۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور گھسیٹتی ہوئی لان میں کھلے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف نور سوار تھی۔ نور، کوئی میری بچی کو لا دو، میں چیختے چلاتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور پڑی ہوئی تھی۔ میں گرتی پڑتی اس کے پاس پہنچی۔ میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر اس کا سانس چیک کیا، سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے فاصلے پہ بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی، اور اس نے اچانک نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور، میں نے پوری قوت سے چلائی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دور کہیں سے نور کی آواز آ رہی تھی، مما مما۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، مما۔ میری نور میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، مجھے بلا رہی تھی، مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگا میری سانس بحال ہو گئی ہو۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب وہ گھر میں آئے تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جب گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا۔ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا، وہ بتاتی ہے کہ وہ آنٹی جو تھی، جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی، تب وہ انکل آئے تھے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں، پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس ڈرانے والی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پر حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے اگلے 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پر رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں کہ تمہارے گھر کی اوپری منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میری بیٹی اور میرے شوہر کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔